السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عزیز بہنوں کی خدمت میں صبح کا سلام پیش ہے۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کی یاد تازہ ہو رہی ہے، جو رسالت کے تحفظ اور حجہ رسالت کا جواب اپنی شاعری میں دیتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ کیا لوگ تھے جو اس راہ گزر سے گزرے، اللہ اکبر۔ آئیے آج صبح کے 8:30 بجے 8:38 ہو رہے ہیں، تازہ کریں سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پروگرام کے آغاز میں درود شریف پڑھیے تمام بہنیں۔ Today's guest of honor, Professor Faiza Abbasi, MU HRD Department, well-known commentator and Islamic scholar. Our today's program, Strong Family, Strong Society, Thematic Poetry Allocation Program, انشاءاللہ آغاز اللہ کے نام سے۔ میں درخواست کرتی ہوں ہماری بہن بلکہ ہماری بیٹی سراج العلوم کی طالبہ سے کہ وہ آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ زہرا۔ وعلیکم السلام۔ فاطمہ بیٹی شروع کیجیے طرف، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھی ہماری سراج العلوم کی ہونہار طالبہ فاطمہ زہرا صاحبہ، جو ڈائریکٹر سائمہ انجم کی شاگردہ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کے فیوچر کو تابناک بنائے. آمین. اب میں درخواست کرتی ہوں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے حمد اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سے جو ہے مسلم تہذیب کا ایک حصہ رہی ہے، اور جتنے بھی یہاں پر پروگرام پیش کیے جائیں گے منظوم، سب کو تحریکی اور اسلامی شاعر کا ثمرہ سمجھیے آپ. تو چلیے پہلے ہم سنتے ہیں حالہ امت الملک، لیکچرر جوہر یونیورسٹی رامپور. حالہ اپنی حمد پیش کیجیے آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. مثال دیتے کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. امیر ہو یا غریب بندہ، وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے. وہ کل جو اس نے کیا تھا ہم سے، وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے. فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے. فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے. یہ اس کا پیغام ہے، سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے. اسی کو مانو اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت. اسی کو مانو اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت. وہ سرخرو ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے. شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائے تم اپنی بخش والو. شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائے
بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بھیگی پلکوں کے ساتھ اللہ کی تمام نعمتوں کا آپ نے ذکر کیا اور ایک سرور ہمارے دلوں میں پیدا کیا۔ حالہ امت الملک خوبصورت آواز کی پیکر میں اللہ کی حمد پیش کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے مس منیرہ شادماں سے درخواست کرتی ہوں کہ نعت شریف پیش کریں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مندوں میں شامل کریں ہم سب کو۔ مس منیرہ شادمان، طالبہ سراج العلوم، سنبھل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، محل والوں کے ہنسی محل ہوئے بے وقعت، محل والوں کے ہنسی محل ہوئے بے وقعت، جب تصور میں شہیدی تیرا حجرہ دیکھا، جب تصور میں شہیدی تیرا حجرہ دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا،
ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں ہدہد، ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں ہدہد، شوق دنیا کا نہیں بس غم عقبا دیکھا، شوق دنیا کا نہیں بس غم عقبا دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط، امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط، فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا، فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو، ایسی کون سی محفل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر باجغہ تبسم صاحبہ کا کہ انہوں نے مجھے اس مبارک محفل میں شریک ہونے کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی غزل پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہے حرف آشنائی جو کلام تک نہ پہنچے، وہ ہے حرف آشنائی جو کلام تک نہ پہنچے، جو ہو بے نیاز نالا، جو ہو چشم تر سے خالی، جو ہو بے نیاز نالا، جو ہو چشم تر سے خالی، جو ہوائے شوق بن کر تیرے بام تک نہ پہنچے، وہ ہے حرف آشنائی جو کلام تک نہ پہنچے، یہ زوال نسل آدم، یہ زوال نسل آدم، یہ جہاں ہے یا جہنم، یہ شب سیاہ سے پیہم دم صبح کا تصادم، کوئی صبح آئے ایسی کہ جو شام تک نہ پہنچے، وہ ہے حرف آشنائی جو کلام تک نہ پہنچے، یہ گناہ اصل کا ہے کوئی حلقہ پریشاں، کہ ملا نہ اصل تقوی نہ عروج قرب یزداں، بنا اہرمن جو منزل تو مقام تک نہ پہنچے، وہ ہے حرف آشنائی جو کلام تک نہ پہنچے، وہ عطا کریں گے کس کو، وہ عطا کریں گے کس کو زر و سیم کی فضیلت،
کسے امتیاز شہرت، کسے مسند حکومت، لیے نام انہوں نے لاکھوں، میرے نام تک نہ پہنچے، وہ ہے حرف آشنائی جو کلام تک نہ پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ جی یہ تھی صالحہ تنویر صاحبہ جو دہلی سے اپنی نظم پیش کر رہی تھی، حرف آشنائی۔ اب میں درخواست کروں گی ایمن کلثوم سے، AMU سے کی طالبہ ہیں، اور ایمن کلثوم اپنی نظم پیش کریں گی تحت اللفظ میں۔ اردو شاعری کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ جہاں ترنم سے پیش کی جاتی ہیں نظمیں، وہیں جو ہے تحت اللفظ میں بھی پیش کی جاتی ہے۔ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروگرام کی مناسبت سے جس نظم کا انتخاب کیا ہے وہ نعیم صدیقی صاحب کی نظم ہے، جس کا عنوان ہے اگر تم ساتھ نہ دو۔ تو یہ نظم آپ کے پیش خدمت ہے۔ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، تم آؤ فرض بلاتا ہے، دنیا میں تغیر آتا ہے، ایک طوفاں جوش دکھاتا ہے، ایک فتنہ شور مچاتا ہے، ہم لوگ ابھی آزاد نہیں، ذہنوں کی غلامی باقی ہے، تقدیر کی شفقت سے حاصل تدبیر کی خامی باقی ہے، سینوں کے حرم سونے ہیں ابھی امیدوں سے آباد نہیں، چہروں کی چمک ایک دھوکہ ہے، کوئی بھی جوانی شاد نہیں، چھوڑی ہیں جڑیں زنجیروں نے، ان میں سے کسی کو نوچیں تو اعصاب تڑکنے لگتے ہیں، آزادی سے کچھ سوچیں تو اندام چٹکنے لگتے ہیں، ان زنجیروں کو کیا کیجے، ہے ان سے گہرا پیار ہمیں، ان زنجیروں کے بجنے کی لگتی ہے بھلی جھنکار ہمیں، مغرب کے اصولوں کے بندھن افسوس نہ اب تک ٹوٹ سکے، ہم کہنا مشق بھکاری ہیں، مشکل ہے کہ عادت چھوٹ سکے، کب بویا اپنا بیج کوئی جو نم پائے اور پھوٹ سکے، تقلید کے ایسے خوگر ہیں، آزاد روی سے ڈرتے ہیں، معشوق جو ہم سے روٹ گیا، تصویر پہ اس کی مرتے ہیں، اغیار لکیریں کھینچ گئے، ہم لوگ فقیری کرتے ہیں، محنت سے کمائی کی نہ کبھی، خیرات سے جھولی بھرتے ہیں، گودور غلامی بیت گیا، ملت کی خودی کو پیس گیا، ہم جیت کے بازی ہار گئے اور دشمن ہر گھر جیت گیا، اس حال میں گو مایوس نہیں، بڑھنے کی ہمت کرتا ہوں، پر تم سے بھید چھپاؤں کیا، دل بیٹھ نہ جائے ڈرتا ہوں، اس وقت اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، جو کام ہمارے ذمے تھا وہ کام ابھی تو باقی ہے، تمہید بہت ہی خوب سہی، اتمام ابھی تو باقی ہے، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، انسان بناؤ تم جیسے، تہذیب بھی ویسی بنتی ہے، تہذیب ہے عورت کے بس میں، وہ کیسی نسلیں جنتی ہے، وہ کیسے مرد بناتی ہے، وہ کیا اخلاق سکھاتی ہے، کیا جذب عقر گھول کے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، کس کیفیت کی مستی میں وہ میٹھی لوری گاتی ہے، گر رنج نہ ہو تو صاف کہوں یہ تم ہی تو تھیں کیا بھول گئیں، خود تم نے نظام باطل کو گودی میں سپاہی پال دیے، بیداد کی کلیاں کیسے چلیں تم نے ہی تو پرزے ڈھال دیے، ابلیس نے مانگے کارندے تو تم نے اپنے لال دیے، تم نے تو کلیجوں کے ٹکڑے منڈی میں لا کر ڈال دیے، تم سے جو تقاضے دین کے تھے افسوس کہ تم نے ٹال دیے، ہے مرد کی ذمے جتنی خطا
اتنی ہی تو ذمہ دار ہو تم، اب میں کفارہ دیتا ہوں، کیا ساتھ میرے تیار ہو تم؟ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا؟ لڑنا ہے درون در تم کو، بیرون در کے فتنوں سے میں اپنی جان لڑاؤں گا۔ قلعے کی تم رکھوالی ہو، قلعے سے باہر دشمن پر دیکھو گی میں چھا جاؤں گا۔ تم نسوانیت کو بدلو احساس فرض دلا کر میں مردوں کو مرد بناؤں گا۔ تم اچھے پرزے ڈھال کے دو میں نظم تمدن کی کل کو پھر دین کے ڈھپڑ لاؤں گا۔ عورت کا تغافل تھا جس نے ہٹلر چرچل اسٹالن اس دنیا میں بن جانے دیے۔ عیشوں میں یہ ظالم مست رہی، جنگاہ میں خنجر جذبوں کے 100 بار یہاں تن جانے دیے۔ ہاتھوں میں لٹوروں کے یوں ہی تہذیب کے مخزن جانے دیے۔ عورت نے خزاں کے قبضے میں اخلاق کے گلشن جانے دیے۔ ہر جنگ کے پردے کے پیچھے عورت کی خطائیں رقصاں ہیں، عورت کے تغافل کے مارے یہ غیر مکمل انسان ہیں۔ یہ ہر خواہش کے بندے ہیں اور خواہش ہی میں غلطاں ہیں۔ افکار پریشاں ہیں، ان کے افکار کے مارے پیچاں ہیں، یہ دانشمند درندے ہیں، افسوس کے ان کے ہاتھوں سے کتنے ہی گھرانے ویراں ہیں۔ مستقبل کو ان فتنوں سے عورت ہی بچانے والی ہے، قوموں کے مٹانے والی ہے، قوموں کے بچانے والی ہے، جس نقشے پر بھی یہ چاہے نسلوں کو اٹھانے والی ہے۔ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا؟ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا؟ میں تنہا بھی بڑھ سکتا ہوں اور شاید بڑھتا جاؤں گا، میں حق کی خونی راہوں میں جو چوٹ بھی آئی کھاؤں گا۔ اللہ سے یہ امید بھی ہے کہ ایک دن منزل کو پاؤں گا، پر کھلتی ہے تنہائی تو تڑپاتی ہے یکتائی تو۔ للہ تم اس کا پاس کرو، حساس ہو تم احساس کرو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا؟ تن کا تو ساتھ نبھایا ہے، کیا من کا ساتھ نبھاؤ گی؟ مجھ کو جو تم نے چاہا ہے پر کیا حق کو بھی چاہو گی؟ اب آگے ایک دوراہا ہے، اب راہ تمہاری کیا ہوگی؟ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو پھر مجھ کو خدا ہی کافی ہے۔ اگر تم سے رفاقت ہو نہ سکے تو جذبہ راہی کافی ہے، تم لڑنے سے کتراؤ تو ایمان سپاہی کافی ہے۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں تم ساتھ رہو تو بہتر ہے، پیچھے نہ ہٹو تو بہتر ہے، آگے کو چلو تو بہتر ہے۔ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا؟ احساس خودی کی کمزوری یہ عذر کہ تم ایک عورت ہو، تم ہمت ہو، تم قوت ہو، تم طاقت ہو، تم جرت ہو، تم ایک پرجوش جسارت ہو، تم ایک باروش شجاعت ہو، تم ایک رنگین قیامت ہو، تم عزت عفت عصمت ہو، تم عظمت شوکت رفعت ہو، تم رحمت راحت شفقت ہو، تم نصف انسانیت ہو۔ کیا عذر تراش ہوگی آخر جب حشر میں پوچھا جائے گا، کیا اپنے قوا سے کام لیا جب کفر صدیق کی ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا؟ اس وقت کہو گی کیا بولو، ہر عذر کو کانٹے پر تولو، آنکھیں تو اٹھاؤ لب کھولو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس پکار کو ہر عورت کے تک پہنچا دے۔ مس ایمن کلثوم نے بہت ہی اچھے انداز میں تحت اللفظ میں ایک ایسا درد پیش کیا ہے جس کو میں سمجھتی ہوں تمام ہماری بہنوں نے محسوس کیا ہوگا، اور ایک عزم لے کے یہاں سے جائیں گی کہ ساتھ دیں گی اس تحریک کا، اور ساتھ نہیں ہے اگر ان کے ہم قدم ان کے تحریک کی راہ پر تو انہیں تحریک پر لانے کی، اور ایک پاکیزہ سماج بنانے اور ایک مضبوط سوسائٹی بنانے کے لیے اپنا حصہ ادا کریں گی، کیونکہ سماج ہمارے گھر کا آئینہ ہوتا ہے، اور جب ہمارے گھر میں مرد اور عورت، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک ساتھ قدم بڑھاتے ہیں پاکیزگی کی طرف، کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ طالب مردوں کے لیے طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ تو یقیناً یہ جوڑے جو اللہ نے آسمان پہ بنائے ہیں، یہ
طیب کے ساتھ طیب ہے اور خبیث کے ساتھ خبیث ہے. تو جو غافل مرد ہیں یا جو غافل بیویاں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا مرد شوہر اور بیوی دونوں کا فرض ہے. اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے اس واقعے کو حقیقت نہیں بنا پاتے. ہم اپنے شوہروں جو کہ اگر تحریک میں اور ایک پاکیزہ معاشرے کو انجام دینے کے لیے جدوجہد میں شامل نہیں ہے، اور اگر ایسی بیویاں جو غافل ہیں تو ان کے شوہروں کو چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ ہم قدم بنائیں. اور اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا. یہ درد ہے جسے کہ محسوس کرنا ہے ہمیں. تو اب میں ہماری محترم بہن عصمت لکھنؤ سے جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنی نظم کو اپنی خوبصورت آواز دے کر ہمیں پیش سنائیں. ان کا عنوان وہی ہے اعتبار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں محترمہ بازغہ صاحبہ کی ممنون ہوں جنہوں نے مجھے اس مبارک محفل میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میں نعیم صدیقی صاحب کی جو نظم پیش کرنے جا رہی ہوں، اس نظم میں خطاب کرنے والا اسلامی ذہن رکھتا ہے، اس کی مخاطب ملحدانہ زاویہ نگاہ رکھتی ہے. نظم کا مدعا یہ ہے کہ جس انسانی سیرت کی بنیاد خدا کے تصور پہ نہیں، وہ ریت پر استادہ محل ہے اور اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا. دوسرے یہ کہ ازدواج کی اولین ضرورت نظریات و مقاصد کے لحاظ سے ہم آہنگی کا پایا جانا ہے. اگر یہ ہم آہنگی نہ ہو تو جوڑ کچا ہے اور ایک کشمکش چھڑ جائے گی. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، دو مذاق مختلف ہوں گے سازگار کیا، تم تو بے خدا ہوئی تم پہ اعتبار کیا. اب یہ نظم سماعت فرمائیں. تم تو بے خدا ہوئی تم پہ اعتبار کیا، تم تو بے خدا ہوئی تم پہ اعتبار کیا. تم مسل سکو گی تم زیر پا شرار کیا، تم لٹا سکو گی تم ذہن کا قرار کیا، بولو روند جاؤ گی غم کے خارزار کیا. تم تو بے خدا ہوئی تم پہ اعتبار کیا، تم پہ اعتبار کیا، تم پہ اعتبار کیا. کب کہاں لڑک پڑو کس گھڑی پگھل بہو، کس طرف ڈھلک پڑو، تم بھی جانتی نہیں کب مان بہک پڑو. کفر کا اصول کیا، کفر میں وقار کیا، تم تو بے خدا ہوئی تم پہ اعتبار کیا، تم پہ اعتبار کیا. آپ کو میں ساتھ لوں جی نہیں اجی نہیں، آپ پر یقین کروں جی نہیں کبھی نہیں. زندگی کی کشمکش کھیل اور ہنسی نہیں، آزما نہیں
چکی خود کو بار بار کیا تم تو بے خدا ہوئی تم پہ اعتبار کیا تم پہ اعتبار کیا وقت کی ہوائے نو یوں تمہیں اڑائے گی تم کہاں کدھر گئی کچھ خبر نہ آئے گی کل یہ ساری عاشقی بھول بھال جائے گی آندھیوں کے سامنے جم سکے غبار کیا تم تو بے خدا ہوئی تم پہ اعتبار کیا تم پہ اعتبار کیا تم کو مست کر سکے ایک ادا ظریف سی تم کو جذب کر سکے ایک نگاہ لطیف سی تم کو مول لے سکے ایک خوشی خفیف سی روح کی نفیر کیا فرض کی پکار کیا تم تو بے خدا ہوئی تم پہ اعتبار کیا تم پہ اعتبار کیا آج سے یہ جان لو میری راہ اور ہے میرے عیش اور ہے میری چاہ اور ہے میرا قہقہا الگ میری آہ اور ہے دو مذاق مختلف ہوں گے سازگار کیا دو مذاق مختلف ہوں گے سازگار کیا تم تو بے خدا ہوئی تم پہ اعتبار کیا تم پہ اعتبار کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی عصمت، لکھنؤ سے جوائن ہوئی ہیں، اپنی خوبصورت آواز کو کے پیکر میں ایک خوبصورت نعیم صدیقی صاحب کی نظم کو پیش کرتے ہوئے یہ ایک درد جو ہمارے سامنے آیا ہے، تم تو بے خدا ہوئی تمہارا اعتبار کیا، یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو چلیے اسی فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے کلثوم برونائی سے جوائن کر رہی ہے، اسے سنتے ہیں۔ مجھ کو بے پردہ نکلنے پہ نہ مجبور کرو، مجھ کو بے پردہ نکلنے پہ نہ مجبور کرو، اے میرے ہمدمو ہم ساز رفیقو سرتاج، آپ کہتے ہیں کہ پردہ تو ہے فرسود رواج، میں سمجھتی ہوں کہ پردہ ہے خواتین کی لاج، شرم و غیرت کے کچلنے پہ نہ مجبور کرو، مجھ کو نکلنے پہ نہ مجبور کرو، مجھ کو بے پردہ نکلنے پہ نہ مجبور کرو، قدر نسوانیت زن کی انہیں کیا معلوم، اپنے
हसनाक निगाहों में उलझ जाती है, रंगे पाकीज़ किए हुस्न से है जो महरूम, कद्र निस्वानियते ज़न की उन्हें क्या मालूम, मुझको बेपर्दा निकलने पे न मजबूर करो, मुझको बेपर्दा निकलने पे न मजबूर करो। बेहिजाबा न फिरूं सैरगाहों में तंग कर, मेरे सरताज कभी हो न सकेगा ऐसा, अपनी इफ़्फ़त को करूं खुद ही ज़लील और रुसवा, दीन फितरत के तकाज़ों को भुला कर तौबा, मैं भी सड़कों पे चलूं मर्दे मुअन्नस बनकर, बेहिजाबा न फिरूं सैरगाहों में तनकर, मुझको बेपर्दा निकलने पे न मजबूर करो, मुझको बेपर्दा निकलने पे न मजबूर करो। अपनी खुदारियों गैरत को नहीं खो सकती, मेरे सरताज में बेपर्दा नहीं हो सकती, मेरे क़व्वाम में बेपर्दा नहीं हो सकती, मुझको बेपर्दा निकलने पे न मजबूर करो, मुझको बेपर्दा निकलने पे न मजबूर। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे बेपर्दा निकलने पे न मजबूर करो। मजबूत खानदान, मजबूत समाज का ये अलमिया जो हमें इसकी मजबूती में एक डरार नजर आता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पार्टनर के हम ख्याल हो जाएं या उनको हम ख्याल करें, वरना ये दर्द उम्मत का बहुत मुश्किल है कि हम इसे पार कर सकें। तो चलिए चलते हैं आगे, और मैं अब आवाज देती हूँ हमारी एक बहन जो कि तहतुल लफ्ज में पढ़ेंगी, और उस पर गौर कीजिएगा, उनके अशार को सिर्फ सुने, उससे महजूज ना हो, बल्कि जो पैगाम इसके अंदर छुपा हुआ है उस पैगाम को महसूस कीजिए, उससे महजूज होइए, उससे लुत्फ भी लीजिए और उस अपने अज़्म को भी जमान रखिए। तो अब हमारे सामने आ रही हैं कौसर सुल्ताना अलीगढ़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। असर जौनपुरी की एक नज़्म अग़यार के हाथों से आपके सामने पेश खिदमत है। इसमें हमारी नई नस्ल की जो अक्कासी की गई है, जो आज हमारी नई नस्ल का हाल है, और हम मुसलमानों की जो हमने अपनी रविश छोड़ दी है उसकी भी अक्कासी की गई है। इरशाद है कि ज़माना लद गया रहते थे जब शाहीन चट्टानों में, क्या वो महवे आसाइश हैं अपने आशियानों में। उकाबिरू अब बेदार हो क्यों कर जवानों में, कि वो मशगूल हैं फिल्मों ड्रामों और गानों में। तुझे शिकवा नहीं सौज़े बिलाली अब अज़ानों में, गिला मुझको फ़कत नग़मों की झनकारें हैं कानों में। बुलंद होती हैं खालिक की सदाएं पंच वक्ता रोज़, मगर यूं रेंगती कब है मुसलमानों के कानों में। ज़बानो क़ल्ब व क़ौल व फ़ेल में है फ़ासले हायल, अमल की कब है चिंगारी भला शोला बयानों में। वो मर्दाने खुदा जिनसे बुताने दहर थे खाइब, अब उनका जिक्र मिलता है किताबों में फसानों में। कभी थे रज़्म में जो पेट पर बांधे हुए पत्थर, वो अब हैं महवे लज्जत डाइनिंग टेबल के खानों में। मुज़य्यन है ज़मी अब दिल नशी महलों से आखिरकार, नजर आए तो क्यों कर अपनी मंजिल आसमानों में। नजर आए तो क्यों कर अपनी मंजिल आसमानों में। अजल से खौफ दुनिया से मोहब्बत का वो आलम है, कि खुद मुख्तारी हमने बेच डाली चंद आनों में।
کہ خود مختاری ہم نے بیچ ڈالی چند آنوں میں، مگر ہے مشغلہ ان کا غلاظت خوریاں اب تک، اگرچہ رہ رہے ہیں آج کے کوے سیانوں میں، اگرچہ رہ رہے ہیں آج کے کوے سیانوں میں، رہے جب ان حصارے زی سیاروں IMF پر، نہ آئے فرق کیوں کرتا ہے روکی پرواہ پھر اڑانوں میں، نہ آئے فرق کیوں کرتا ہے روکی پھر اڑانوں میں، اثر اغیار کے ہاتھوں میں اب ہے ان اختیار ان کا، اثر اغیار کے ہاتھوں میں اب ہے اختیار ان کا، اگرچہ تیر تو موجود ہیں اپنی کمانوں میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھی ہماری قصر سلطانہ صاحبہ جو ایک شاعرہ بھی ہیں، انہوں نے ابھی اپنا کلام پیش کیا اور ایک پیغام چھوڑ گئی ہیں، ایک قلق چھوڑ گئی ہیں۔ تو آئیے اب ہم ایک دوسری نظم سنتے ہیں عصمت بہن سے جو لکھنؤ سے ہیں، اور یہ پیش کریں گی ایک بہت ہی اچھی نظم، مزاحیہ نظم، جاہل ماں، اپنے محفوظ انداز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ عروسی کی محمد مرزا نے دیا ایک چاند سا بیٹا خدا نے، محمد مرزا تھے صاحب جاہ، بڑھاپا تھا جنہیں بخت رسا نے، بڑا معروف تھا ان کا گھرانہ، بہت کم ہوتے ہیں ایسے گھرانے، عمارت ان کی تھی مشہور عالم، تجارت کے کئی تھے کارخانے، سب اچھا تھا مگر بیوی تھی جاہل، وہ کیا جانے کسی کے گھر بنانے، ہوئی فرزند ہونے کی وہ شادی، بجے گھر میں کئی دن شادیاں نے، ادھر اٹھا مبارک باد کا گل، ادھر مطرب لگے گانے بجانے، جگر ٹھنڈا ہوا محفل ہوئی گرم، کھچے تمبو قنات اور شامیانے، کھلے توڑوں کے منہ فرتے خوشی سے، لگے خوش ہو کہ سب دولت لٹانے، کئی دن تک رہا شادی کا عالم، مگر کچھ دن میں رخ بدلا ہوا نے، یکایک اڑ گئی دولت وہاں کی، دکھائی ذات اپنی بے وفا نے، غنی سے ہو گئے محتاج مرزا، گئے باہر کہیں کھانے کمانے، اکیلی رہ گئی وہ نامبارک، لگی اپنے چلن سے گھر چلانے، کبھی کاجل کبھی تیل اور ابتنا، لگی بچے کو آئے دن لگانے، نہ سمجھا فائدہ نقصان اپنا، لگی ہر چیز بچے کو کھلانے، بڑھی بچے کی جب بے اعتدالی، خلل بھی پھر لگا صحت میں آنے، کھلائیں اس کو چیزیں ناموافق، نکل آئے بدن میں اس کے دانے، پڑا بیمار بچہ ماں کے ہاتھوں، بخار اس کو لگا شدت سے آنے، دوا پرہیز سے بچتا وہ بچہ، مگر مارا اسے اس ناسزا نے، جہالت کا برا ہو وہ محبت، عداوت تھی محبت کے بہانے، دوا درمن کو لوگوں نے کہا جب، لگی نادان نہ کر بھوں چڑھانے، سنا جب نام اس نے ڈاکٹر کا، لگی وہ گالیاں اس کو سنانے، لگی کہنے یہ کوئی اور شے ہے، نگوڑا ڈاکٹر کیا اس کو جانے، میرا ننھا کہیں نظرا گیا ہے، اسے صورت ہی دی ایسی خدا نے، پڑوسن اس کی تھی جو ایک بے عقل، ملائی ہاں میں ہاں خوب اس ددا نے، پلائی گھٹیاں بے سمجھے بوجھے، لگی پھر منتیں دونوں منانے، مزاروں پر ملوں گی چل کے آنکھیں، چلوں گی قبر پر چادر چڑھانے، کئی رمال نالائق نجومی، سب آئے قسمتیں اپنی لڑانے، کوئی خاکے شفا لایا کہیں سے، کوئی مسجد چلا پانی پڑھانے، منگائے مولوی ٹما سے جنتر، بلائے دیس کے عامل سے آنے، کبھی جب شاہ جی مسجد میں آئے، چلی خود پھونک بچے پر ڈلانے، کئی تعویذ سید سے منگائے، وہ سید جس نے دیکھے تھے زمانے، خدا کا نام تھا انمول ان میں، جنہیں وہ بیچتے تھے آنے آنے، کسی سے کوئی حکمت بن نہ آئی، ہوئے مایوس سب اپنے بگانے،
ہوا آرام بیٹے کو نہ زنہار، لگی محنت نہ اماں کی ٹھکانے، کوئی اس بات کی تہ کو نہ پہنچا، یہ کیا اسرار تھا اللہ جانے، شکم کا عارضہ تھا بے زباں کو، مگر ماں نے دیا اس کو نہ جانے، دوا کا نام جو لیتا تھا کوئی، اسی کو دوڑتی تھی کاٹ کھانے، جہالت کا پکا کر 2.5 چاول، لگی نادان دال اپنی گلانے، زمانہ لاکھ سمجھاتا تھا اس کو، مگر اس کی جہالت کس کو مانے، میرا بچہ مرا جاتا ہے لوگوں جلے پر اور تم آئے جلانے، کھڑا رہنے نہ دوں گی ڈاکٹر کو، یہی بیٹھی تھی اپنے دل میں ٹھانے، خبر گیری نہ اس کی ہو سکی جب، خبر لی آ کے بچے کی قضا نے، وہ بچہ چل بسا نادانیوں سے، لگی ماں پیٹنے اور خاک اڑانے، سنا یہ حال جب تو فرط غم سے، کہا چلا کے ایک مرد خدا نے، جو چاہو خیر لڑکوں کی تو پہلے، بٹھاؤ لڑکیاں اپنی پڑھانے، کھلی ہے آنکھ کچھ فضل خدا سے، کچھ اب بدلی ہے کروٹ انڈیا نے، غضب تھا یہ جہالت کا نتیجہ، ستم ہے جان لی بچے کی ماں نے۔ اس میں پہلا والا جو ایک شعر تھا، محمد میر داتے صاحب جا بڑھایا تھا جنہیں بخت رسانی، لفظ غلط ہو گیا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہے جاہل ماں، اور آج کل جو ہے علم کی کتنی ضرورت ہے، اس کی ایک تصویر پیش کر رہی تھی۔ اپنی بچیوں کو پڑھائیں اور انہیں جو ہے اس قابل بنائیں کہ وہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھا سکیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ایک نظم سنتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے محترمہ صوفیہ صاحبہ کی ہیں، جو کھٹمنڈو نیپال سے تعلق رکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ بس عقل کی بحثوں میں الجھے رہے فرزانے، پہنچے تو سرے منزل، پہنچے تیرے دیوانے، پہنچے ہیں اب اس حد تک ہم تیری محبت میں، پہنچے ہیں اب اس حد تک ہم تیری محبت میں، اپنی بھی نہیں اپنے، بیگانے تو بیگانے، بس عقل کی بحثوں میں الجھے رہے فرزانے، یہ دور ترقی بھی کیا دور ترقی ہے، یہ دور ترقی بھی کیا دور ترقی ہے، سوز غم انسان سے انسان ہے بیگانے، سوز غم انسان سے انسان ہے بیگانے، ذروں کے جگر چیرے تاروں کے نقاب الٹے، ذروں کے جگر چیرے تاروں کے نقاب الٹے، خود اپنی حقیقت بھی نادان نہ پہچانے، خود اپنی حقیقت بھی نادان
न पहचाने, बस अक्ल की बहसों में उलझे रहे फरजाने। मोमिन है न काफिर है, मुस्लिम है न मुल्हिद है, मोमिन है न काफिर है, मुस्लिम है न मुल्हिद है। इस दौर के इंसान हैं बेशम्मा के परवाने, इस दौर के इंसान हैं बेशम्मा के परवाने, बस अक्ल की बहसों में उलझे रहे फरजाने। हर फूल के दामन में शोले नजर आते हैं, हर फूल के दामन में शोले नजर आते हैं। अंजामे चमन जाहिद क्या होगा खुदा जाने, अंजामे चमन जाहिद क्या होगा खुदा जाने, बस अक्ल की बहसों में उलझे रहे फरजाने। जज़ाकल्लाह खैर। बेअक्ली की बहसों में उलझे रहे फरजाने, कलाम उस्ताद मोहतरम अबू मुजाहिद जाहिद साहब का सुन रहे थे अभी हम। अब ये अक्ल की बेअक्ल की बहसें जो है चाहती हैं कि इन्हें अब खत्म किया जाए, क्योंकि जब अक्ल बेदार होती है तो अपनी फितरत की तरफ लौटती है, और कुरान और हदीस का जब उसे पैकर में उसको ढाल लिया जाता है इंसानी अक्ल को, तो फिर वो हिकमत बन जाती है। एक नई सुबह हमारी मंतजर है। आइए उस नई सुबह को हम अपनी अक्ल से, अपनी हिकमत से, कुरान और अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफहीम से आगाज करें सुबह का, खुश आमदीद कहें उसे। पेश है एक नज्म दुख्तरानी इस्लाम के नाम। मुलाहिजा फरमाएं, शायर इस्लाम हफीज जालंधरी का कलाम है। ये हमारी माएँ बहनें और बीवी बच्चियां, ये हमारी माएँ बहनें और बीवी बच्चियां, हम समझते हैं इन्हें इतना मुकद्दस बेगुमा, इस कदर पाक और मुकद्दस, इतनी महबूब व अजीज, जिस कदर औरत की इफ़्फ़त है नहीं कोई चीज। हम बचाना चाहते हैं इनको चश्मे गैर से, हम बचाना चाहते हैं इनको चश्मे गैर से, क्योंकि हम वाकिफ हैं इस दुनिया के शर्रो खैर से। ये नुमाइश जिस पे इस दुनियाए नौ को है गुरूर, ये नुमाइश जिस पे इस दुनिया नौ को है गुरूर, दुख्तराने मिल्लते इस्लाम है इनसे नुफूर। हम न लाएंगे इन्हें इस इम्तिहान की राह में, हम न लाएंगे इन्हें इस इम्तिहान की राह में, दिल के टुकड़ों को न रखेंगे नुमाइश गाह में। हमको हमसायों का हाले जार भी मालूम है, हमको हमसायों का हाले जार भी मालूम है, मगरबी अखलाक का मेयार भी मालूम है। हम वतन कौमों को है इस नजरिए से इख्तलाफ,
ہم وطن قوموں کو ہے اس نظریے سے اختلاف، مانیے عفت نہیں سمجھے وہ گستاخی معاف۔ یہ تھے ہمارے شاعر اسلام حفیظ جالندھری صاحب۔ کوشش کیجئے کہ آپ ان کے کلام کو پڑھ سکیں، اور ان کے مجموعے آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے، جہاں بھی اسلامی کتابیں ملتی ہیں یا جہاں پر ادب کی کتابیں ملتی ہیں تلاش کیجئے، اچھے اشعار پڑھیے، کیونکہ اچھے اشعار بھی حکمت کا ایک حصہ ہیں۔ تو آخر میں ہم ایک نظم سنیں گے، اور اس کے ساتھ آپ بھی اپنے دل میں کہیے گا، جو کہ اس میں دہرایا جائے گا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نظم ہے ہماری عزیز بہن عصمت صاحبہ کی آواز میں، جو لکھنؤ سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔
सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये थी हमारी मोहतरम शायरा बहन जिन्होंने अपनी आवाज दी थी इस्मत फिरोज ने एक इनकलाबी कलमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम बहनों, अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। अपने रेस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर फायजा अब्बासी हमारे दरमियान में मौजूद हैं और उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इस कलाम पर और इस प्रोग्राम पर अपनी कमेंट्स पेश करें। प्रोफेसर फायजा अब्बासी साहिबा जो कि एएमयू से के एचआरडी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हैं, एक बहुत ही अच्छी कमेंटेटर हैं और बहुत ही एक उम्दा लेक्चर्स देती हैं इस्लामिक थॉट्स पे और इस्लामिक टॉपिक्स पे। हम उनका खैर मकदम करते हैं। बहुत से शागिर्द उनके यहाँ मौजूद हैं और वो भी महजूज होंगे आपके गुफ्तगू से, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप भी चंद अशार हमारे सामईन को सुनाए। तो प्रोफेसर फायजा अब्बासी साहिबा, वेलकम। Thank you so much, Dr. Bazga. मैं इसे अपनी यकीनन खुशकिस्मती समझूंगी कि it was such a spiritual, divine Sunday morning that I got to spend. बहुत ही उम्दा कलाम सभी ने पेश किया। मुझे ये जान के भी बहुत खुशी हुई कि इसमें से कुछ जो है वो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, और अक्सर हमें उर्दू के हालात पे बड़ा अफसोस होता है। जो बच्चे आजकल कम पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई कि 40-50 ख़वातीन, लड़कियां, बच्चियां आज इस फोरम पे मौजूद थी, और कोई मुझे लगता है 20 एक कलाम हमने सुने, तहत में भी और तरन्नुम में भी। जितने भी कलाम तरन्नुम में पेश हुए, यकीन कीजिए ये तमीज़ करना मुश्किल थी कि कलाम ज़्यादा बेहतर है या आवाज़ ज़्यादा शीरीन है। जो सेल्फ कंपोज्ड पोइट्री थी, जो भी बहुत ही अच्छी थी। मैं उन लड़कियों की जहानत की बेइंतहा तारीफ करना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पे सेल्फ कंपोज्ड पोइट्री अपनी पेश की, और बहुत ही शुस्ता ज़ुबान में, और साथ ही साथ कलाम में जो पैगाम नेहा था वो 100% वो पैगाम था जिससे हम सब इस्लामी पस मंज़र में मुत्तफ़िक़ होते हैं। मुझे बेपर्दा निकलने पे मजबूर न करो, बिल्कुल दिल को छू लेने वाला कलाम था। बीच बीच में मैं यहाँ पे कमेंट्स करती भी रही हूँ, शायद आप लोगों ने देखे हों, हालांकि मुझे आवाज़ बहुत पसंद आई। और फाइनली जो अख्तिताम इस खूबसूरत तरतीब का हुआ, खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह पे। तो if I have to say, if I have to quote some of my favorite poetry, then खुदी का सिर नेहा by इकबाल will certainly be one. मुझे इसका एक एक शेर, बहार हो कि ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसल लालो गुल का नहीं मोहताज, बहार हो कि ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारी फ़िलॉसफ़ी होनी चाहिए कि हर हाल में कि अल्लाह की इबादत तो हमें करनी है। गम, तकलीफ़, खुशी सब आनी जाने वाली चीज़ें हैं, और बाज़ आपा ने ये जो आप सबको यकजा किया, मैं देख रही थी से कोई लखनऊ से है, कोई नेपाल से है, कोई अलीगढ़ से है, कोई रामपुर, सहारनपुर, यहाँ तमाम जगहों से लोग हैं, और सब आज सुबह सवेरे it was a very delightful, enlightening morning with so much of bright divine sunlight. तो बहुत ही अच्छा लगा, एक एक लम्हा जो है वो हम महजूज रहे,
اور میں بازغہ آپا کو بے انتہا دل سے مبارکباد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اس محفل کا یہاں پہ انعقاد کیا، اور اس کے بعد بھی آپ کے اور بھی مجھے معلوم ہے بہت سارے پروگرامز ہیں. ایک آپ کرنے جا رہے ہیں شاید فیملی ویلفیئر پہ، وہ ایک انٹرفیتھ میٹنگ ہوگی شاید آپ کی. تو اس طرح سے یہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے، اور پھر اس کے پس منظر میں جو ہر وقت ہر قدم آپ اپنی فکر کو اور اپنی سوچ کو زندہ رکھتی ہیں، اتنا اچھا کلام پھر آپ کہہ لیتی ہیں. اور یہ جو محفل تھی as far as I can collect it was dedicated to women. ماں کے اوپر بہت اچھا کلام تھا، بیوی کی حیثیت سے بھی کسی نے کچھ کہا، اور عورت کا جو مقام ہے. میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی علامہ اقبال نے اپنی والدہ سے کتنی محبت کی، اور علامہ اقبال ظاہر ہے بہت بڑے شاعر تھے، اور دینی فلسفہ ان کی شاعری میں آپ کو ہر قدم پہ ملتا ہے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کس قدر غمگین ہوتے ہیں، اور کس قدر وہ اپنے وجود سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وقت بدلتا ہے، ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ کبھی بھی لے سکتا ہے، اور اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی شکایت نہیں کر سکتا ہے. تو انہوں نے والدہ مرحومہ کی یاد میں نام سے ایک طویل نظم تشکیل دی جو کہ بانگ درا میں ہے. اور بالکل ایک چھوٹا بچہ جیسے اپنی ماں کے چلے جانے پہ جو کمی، جو خالی پن محسوس کرتا ہے، اس کا اظہار اس نظم میں انہوں نے کیا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اس نظم میں انہوں نے جو غم ان کی حیات کو معطر کر گیا صرف اس لیے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے تحت جو زندگی کا ایک نیا باب اور ایک نئی حس ان کے اندر جاگی، اس کے تحت جو دینی فلسفہ ہے اس کو چند اشعار میں باندھا ہے. میں اسی نظم سے جو علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھی تھی اور بانگ درا میں یہ ہے، میں اس نظم سے 4-5 اشعار یہاں اس محفل میں سنانا چاہوں گی. کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بیزار. خاک مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. اپنی والدہ کے لیے کہتے ہیں، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا. اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. ایک عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے انہوں نے کہ اپنے نہ صرف اپنے گھر کو بلکہ اپنے اجداد کے گھر کو، اپنی he is indicating at his entire lineage of which he was a part کہ the house of my forefathers was accorded by honor because of my mother. میری ماں نے جو ہماری تربیت کی، جو ہمارے گھر کا رکھ رکھاؤ کیا، اس کی وجہ سے تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. اور پھر یہ ایک بہت ہی بہترین شعر ہے، جو لوگ علی گڑھ سے ہیں انہیں اس کا ادراک ہوگا، خاص کر کے اگر عبداللہ اسکول سے یا ویمنس کالج سے پڑھے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا. 2 فروری کو ہر سال شیخ عبداللہ پاپا میاں اور ان کی جو اہلیہ تھیں وحیدہ بیگم جنہیں آلابی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ان کی شادی کی سالگرہ ہوتی ہے 2 فروری. تو اسے یوم بانیان کے طور پہ منایا جاتا ہے ویمنس کالج میں. اور آلابی جن کا انتقال شاید 1940 سے قبل ہو گیا تھا،
ان کی قبر پہ یہ کتبہ لحد میں یہ نقش ہے، یہ شعر جو علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں کہا تھا، دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ تو ایک ماں کی حیات، ایک ماں کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے دفتر ہستی میں زریں ورق کہا جائے یا اسے سراپا دین و دنیا کا سبق کہا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں شاعر مشرق کہ عمر بھر تیری محنت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سرو بلند، وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سرو بلند، تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند، کاروبار زندگانی میں وہ ہم پہلو میرا، وہ محبت میں تیری تصویر وہ بازو میرا، تجھ کو مثل طفل کے بے دست و پا روتا ہے وہ، صبر سے ناشنا صبح مسا روتا ہے وہ، تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں، بیج، تخم یعنی بیج، تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ تو آئی وڈ سے دس از دا زینتھ مومنٹ۔ ویسے یہ طویل نظم ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں، اس میں آگے بھی کئی اشعار ہیں، اور اس کے جو اشعار میں نے یہاں پڑھے ان سے پہلے بھی کئی اشعار تھے۔ ظاہر ہے اتنی طویل نظم کا نیا وقت ہے، نیا موقع ہے، آگے بھی وہ بہت ماتم خوانی اس میں کرتے ہیں۔ آہ یہ دنیا یہ ماتم خانہ، برنا و پیر آدمی ہے کس دل اس میں دوش و فردا میں اسیر۔ تو طویل نظم ہے، بہت اچھا معیاری کلام پورا یہاں پیش ہوا، اور ترنم کی اور گلوکاری کی میں ایک دفعہ پھر تعریف کرنا چاہوں گی۔ اور ہر عورت کے لیے، کیونکہ یہ آپ نے جو آپ کی پوری سیریز ہے پروگرام کی، یہ فیملی اور ویلفیئر اور بہت اچھا انٹرفیتھ کام بھی آپ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بہت تہہ دل سے مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ اس میں شامل ہوئے، اور آپ کی جو کاوشیں ہیں میں ان کے لیے آپ سب کو کے لیے دعا بھی ہے میری طرف سے کہ اصلاح میں اور ایک معیاری اور ایک مثالی عورت کے کردار کی تشکیل میں جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کی کاوشیں ہیں، اللہ انہیں پروان بھی دے اور آپ کو اس میں کامیابی بھی دے۔ بہت شکریہ باسرا آپا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی اچھی ایک عمدہ گفتگو آپ سے سنی، اور ساتھ ہی جو ہے ایک بہت ہی اچھا کلام شاعر انقلاب علامہ اقبال کا آپ نے سنایا، جزاک اللہ خیر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ماں کی عظمت جو کہ آج بھلا دی جا رہی ہے، ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے اس کی تربیت کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کے بعد ماں کی عظمت اور ماں کا احترام دوسرا درجہ رکھتا ہے حقوق العباد میں۔ بہت ہی اچھا ایک پروگرام ہمیں سننے ملا، ہمارے پارٹیسپینٹس نے بھی بہت ہی اچھی طریقے کی کوششیں پیش کی، اور ہماری ریسپیکٹڈ گیسٹ آف آنر سے ہم نے ایک اچھا سا خطبہ سنا اختتامی،